الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء صدق الله العظيم۔ تو جو چھپ کے کرتا ہے اہل جہاں سے، تو جو چھپ کے کرتا ہے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے آسماں سے۔ محترم بزرگوں اور اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو ایک مکمل دین دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے، اور ایک مکمل پیغام دے کر ہم لوگوں کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالی کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہمیں ہمیشہ ہمیش کی کامیابی یعنی آخرت کی کامیابی نصیب ہوگی، اور اگر ہم نے چند روزہ اس زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق نہیں گزارا تو اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو ہمیشہ ہمیش کے لیے نقصان اور گھاٹے والی زندگی میں مبتلا کر دیں گے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جگہ جگہ اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اس بات کا یقین کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اور ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں ریکارڈ ہو رہا ہے۔ کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالی کی نظر سے مخفی نہیں ہے۔ ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ تبارک و تعالی پر کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تبارک و تعالی کے علم کا یہ عالم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، اور دلوں میں جو کچھ خیال گزرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سب سے بھی واقف ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جگہ جگہ اہل ایمان کو اس بات سے متنبہ کیا ہے کہ کبھی بھی تمہارے دل پر یہ خیال نہ گزرے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے علم سے باہر ہو سکتے ہیں۔ نہیں، ہمارا ہر عمل اور ہماری ہر گفتگو، ہمارا ہر بول یہ اللہ تبارک و تعالی کی نگاہ میں ہے، اور کل ہمیں اس کا حساب دینا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اپنی زندگی اسی طرح گزارنی چاہیے کہ ہمیں ہر وقت اس بات کا استحضار رہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہم اللہ تبارک و تعالی کے علم سے باہر نہیں ہیں۔ ہمارا ہر عمل اللہ تبارک و تعالی کے ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ ہمیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کے علم کا استحضار ہو تو اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تقویٰ یہی چیز ہے، تقویٰ یہی چیز ہے کہ انسان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر انسان کسی وقت غفلت کا شکار ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے انسان غفلت کا شکار ہو سکتا ہے، یہ ایک فطری چیز ہے، لیکن اسے جیسے ہی خیال آئے کہ ہم سے جو غلط عمل صادر ہو گیا وہ اللہ کی نگاہ میں ہے، اسی وقت وہ توبہ کرے۔ جب بھی وہ کوئی کام کرے تو اس کے پیش نظر یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ دیکھ رہا ہے، چاہے وہ ہم عبادت کر رہے ہوں، چاہے ہم معاملات کر رہے ہوں، چاہے ہم اور بھی کسی کام میں ہو، اللہ ہمارا دیکھ رہا ہے۔ اسی وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ریاکار یہ شرک۔ کیوں؟ ہم جب نماز پڑھ رہے تھے تو اللہ ہمیں دیکھ رہا تھا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ کوئی شخص ہم کو دیکھ رہا ہے تو ہم نے اپنی نماز اچھی بنائی، سجدہ ذرا طویل کر دیا۔ مان لیجئے کہ اگر ہم 2 منٹ کا سجدہ کرتے تھے تو ہم نے اسے 3 منٹ کا کر دیا۔ اب یہ جو 1 منٹ کا سجدہ پڑا ہے یہ غیر اللہ کے لیے ہو گیا، حالانکہ جس کے لیے ہم سجدہ کر رہے تھے وہ ہمیں دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود ہم نے اس سے نظر ہٹا کے مخلوق پر نگاہ کر لی تو یہ شرک ہو گیا۔ اس وجہ سے ہمیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا استحضار ہونا چاہیے، اور اگر ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا استحضار پیدا ہو جائے تو یاد رکھیے زندگی گزارنا آسان ہو جائے۔ اگر ہم بھوکے ہوں گے تو ہمیں اس بات کا اطمینان ہوگا کہ ہمارا رب دیکھ رہا ہے،
ہمارا رب اگر دیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہمارا رب ہمیں اس وقت ہم سے وہ قربانی لینا پسند کر رہا ہے، اسی وجہ سے ہمیں بھوکے رکھے ہوئے۔ اگر ہم پر کوئی پریشانی آئی ہے تو ہمارے رب کے علم سے وہ باہر نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ یہ چیز اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو پھر مشکلات پر چلنا آسان ہو جائے گا، دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر اور ہمارے بزرگان دین علماء فقہاء و صلحاء کے اندر یہی چیز تھی جو ان سے ہر قدم پر قربانی دلوا دیتی تھی۔ اگر یہ استحضار نہ ہوتا صحابہ کرام کے اندر اور ہمارے علماء کے اندر ہر دور میں، اگر یہ استحضار نہ ہوتا تو یاد رکھیے دین اسلام ہم تک نہ پہنچتا۔ اس دین اسلام کے پہنچنے میں ہم تک ہمارے علماء کرام نے بڑی قربانیاں برداشت کی۔ اس سے پہلے صحابہ کرام کی زندگی بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تکلیف دی جاتی تھی اور وہ جس لطف سے احد احد کہتے تھے، ہم آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ ایک شخص کو تکلیفیں دی جا رہی ہوں اور اس کی زبان سے اس وقت بھی احد احد کا نعرہ بلند ہو رہا ہو، اس احد کے نعرے میں اس کو جو لذت محسوس ہو رہی ہوگی، اس لذت ہم آپ محسوس نہیں کر سکتے۔ جب حضرت خباب ابن ارد رضی اللہ تعالی عنہ کو آگ پر ڈال دیا جاتا تھا اور ان کے جسم کی چربی پگھل کر آگ پر گرتی تھی تو وہ آگ سرد ہو جاتی تھی، اور ایسے وقت میں وہ اپنے ایمان پر جمے ہوئے تھے تو یقیناً ان کے دل کے اندر کوئی کیفیت ہوگی، ان کے دل کے اندر کوئی ایک اطمینان کی عجیب و غریب کیفیت ہوگی، جو کیفیت انہیں آگ پر اطمینان سے سلائے ہوئے ہوگی۔ یہ کیفیت ہوگی، اس کیفیت کو ہم آپ اگر محسوس کر لیں تو ہماری زندگی بدل جائے۔ ہمیں اس کیفیت کو محسوس کرنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہوا کہ کئی روز سے بھوکے، پیٹ پر پتھے بدے ہوئے، لیکن خندق کھودی جا رہی۔ وہ کیا کیفیت تھی، آپ اس کیفیت کو محسوس کیجئے۔ آپ اس کیفیت کو جو میں بتا رہا ہوں آپ تنہائی میں محسوس کیجئے گا۔ جب آپ بستر پر لیٹیے گا اور ہر کام سے جب آپ فارغ ہو جائیں تو اب آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ وہ کیا کیفیت تھی جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر پتھر بندھا ہوا ہے، پھر بھی وہ حد حد کا نعرہ بلند کر رہے ہیں۔ حضرت خباب ابن ارد کو آگ پر لٹا دیا گیا، پھر بھی وہ ایمان پر جمے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھوکے، کئی دنوں سے بھوکے، پھر بھی وہ نماز روزہ ہر چیز کر رہے ہیں، کسی چیز میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ کیا کیفیت تھی جو دل کے اندر تھی؟ آپ اس کی ایک چھوٹی سی مثال سمجھ لیجیے۔ ایسے ہی کسی کی بیٹی کی شادی ہو، باقی مہمانوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ارے کھانا تیار ہو گیا، وہ کھانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں کہ ناشتہ 9 بجے تھا ابھی ملا نہیں، دوپہر کا کھانا 12 بجے تھا ابھی تک ملا نہیں۔ جو باپ ہوتا ہے جس کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، اس سے پوچھیے اس کے دل میں بھی یہ خیال گزرتا ہے کبھی کہ 9 بجے ناشتہ ابھی تیار کیوں نہیں ہوا، تو ہم کھا لیں۔ 2 دن 4 دن پہلے کھانے کا جو احساس ہوتا اس کے اندر بھی تھا، لیکن اس دن اس کے اندر احساس نہیں ہے، کیونکہ اس کے دل کے اندر ایک دوسری کیفیت ہے کہ ہمارا آج کا دن عزت سے گزر جائے۔ یہ جو ایک احساس ہے، یہ جو ایک سوچ ہے، جو اس کے دل کے اندر اس وقت ہے، اور یہ جو سوچ ہے اس بھوک پیاس کسی چیز کا احساس ہی نہیں دلا رہی۔ یہی آپ سمجھ لیجئے کہ جب انسان پر کوئی فکر سوار ہوتی ہے، جب انسان پر کوئی سوچ سوار ہوتی ہے تو انسان اپنے ماورا سے غافل ہو جاتا ہے، ماورا سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہمارے سامنے سے ہمارا کوئی دوست گزرتا ہے، ہم سلام کرتے وہ جواب ہی نہیں دیتا، حالانکہ اس کی نگاہیں کھلی ہوئی ہیں، اس کا قدم چل رہا ہے، وہ آگے بڑھ رہا ہے، اس کے ہاتھ چل رہے ہیں، اس کے جسم میں روح ہے، لیکن ہم نے سلام کیا اس کے سامنے، لیکن اس نے جواب نہیں دیا۔ معلوم ہوا کہ وہ اسی دنیا میں ہے، لیکن اس کے ذہن و دماغ پر کوئی خیال کھایا ہوا ہے، یہ خیال اس کو ماورا سے بے خبر کیے ہوئے۔ جب انسان کے ذہن پہ کوئی اچھا خیال چھاتا ہے یا برا خیال چھاتا ہے تو وہ ماورا سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ اگر اچھا خیال ہے تو اسے اجر ملتا ہے، اور برا خیال ہے تو ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہ دیتے ہیں۔ تو مومن کے ذہن پر، مومن کے دل پر ہمیشہ ایک خیال رہتا ہے، ایک احساس رہتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے۔ لیکن آج ہمارا عالم یہ ہے، معلوم ہوا کہ یہ خیال ہی دل سے نکل چکا ہے، اذان ہو چکی ہے لیکن دکان کھلی ہوئی ہے۔ کیا ہم مومن نہیں؟ اگر ہم کسی سے کہتے ہیں تم تو کافر ہو تو کہے گا، وہ ناراض ہو جائے گا،
ہم سے لڑنے پر آمادہ ہو جائے گا، وہ مومن ہے۔ لیکن اذان ہو چکی ہے، نماز پڑھنے کیوں نہیں جا رہا ہے؟ احساس نہیں ہے اس کے اندر اس وقت کہ ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے اندر یہ احساس مر چکا ہے۔ باہر بیٹھے ہوئے، اذان ہو چکی ہے، کوئی کام نہیں ہے، لیکن مسجد میں نہیں جا رہے، خیال نہیں ہے دل میں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، اور جب ہماری آنکھ بند ہوگی تو ہمیں ہمارے ہر عمل کا حساب دینا ہوگا، ہمارے ہر سیکنڈ کا ہمیں حساب دینا ہوگا۔ یہ خیال نہیں، اگر یہ خیال ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے تو عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اسی خیال کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اس خیال کو پیدا کرنے کے لیے ہمیں دینی مجلسوں میں شامل ہونا پڑے گا، ہمیں علماء کرام سے رابطہ رکھنا پڑے گا۔ اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے کہ علماء سے عوام کا رابطہ کاٹ دیا جائے۔ غیروں کی بھی کوشش یہی ہے، اور ہمارے لوگ بھی اس کی اہمیت نہیں سمجھ رہے۔ اگر کہا جاتا بھائی علماء سے رابطہ رکھیے، تو کہتے ہیں علماء تو آج خود بگڑ گئے۔ یاد رکھیے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو عالم کا حساب عالم دے گا، آپ اپنا حساب دیں گے۔ اگر ہم بگڑے ہوئے ہیں تو ہم اپنا حساب ہم خود دیں گے، آپ نہیں دیں گے۔ اور اگر آپ بن جائیں گے تو آپ بھی اپنا حساب دیں گے۔ کل قیامت کے دن یہ عالم ہوگا کہ بہت سے لوگ، یہ سری حدیث میں بتا رہا ہوں کہ خاص طور پہ ہم لوگ جو تقریریں کرتے ہیں، ہم لوگوں کے لیے بڑی خطرے کی بات ہے، لیکن اس میں عوام کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ حدیث پاک میں صاف صاف موجود ہے، جنت سے کچھ لوگ دیکھ رہے ہوں گے جہنم، تو وہاں کچھ لوگ جہنم میں ہوں گے۔ جنتیوں کو تعجب ہوگا، رہے کہ یہ لوگ جہنم میں، تو ان سے پوچھیں گے کہ آپ لوگ جہنم میں کیوں ہیں؟ آپ کی تقریر سن کر تو ہم دیندار ہوئے، آپ کی تقریر سنی تھی ہم جماعت میں چلے گئے، آپ کی تقریر سنی تھی ہم نماز پڑھنے لگے تھے، آپ کی تقریر سن کر ہم نے اپنی بہن کو حصہ دے دیا تھا، اور آپ صاحب جہنم میں، ہم تو جنت میں آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں تقریر تو کرتا تھا، عمل نہیں کرتا، تقریر کرتا تھا، عمل نہیں کرتا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ آپ کو کسی ایسے عالم کی صحبت سے بھی فائدہ ہو سکتا جو بے عمل ہو۔ اسی وجہ سے علماء کرام کی فضیلت ہر دور میں برقرار رہی ہے۔ اگر دیندار بننا ہے، اگر آپ اپنے اندر تقوی پیدا کرنا ہے، تو علماء کرام سے رابطہ رکھنا پڑے گا۔ یہ علماء جو کچھ بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، یہی علماء دین کے نمائندے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر حکیم جالینوس نہ ملے تو آپ اپنے آپ کو بیماری نہیں چھوڑ دیں گے۔ اگر آپ کو اچھا ڈاکٹر نہ ملے تو آپ جو کوئی جھولا چھاپ ڈاکٹر سے، ایسا نہیں کہ دوا نہیں لیں گے، آپ دوا لیں گے۔ آپ جس ڈاکٹر سے دوا لیتے ہیں جو آپ کی نظر میں معتبر ہے، اگر وہ اس دنیا سے چلا جائے تو ایسا نہیں کہ آپ اپنی بیماریوں میں دوائی لینا چھوڑ دیں گے، نہیں، بلکہ آپ کسی اور کو تلاش کریں گے، آپ اس سے دوائی لیں گے۔ تو یہ جو علماء ہیں یہ روحانی ڈاکٹر ہیں، یہ جو دل کے امراض ہوتے ہیں، روحانی جو امراض ہوتے ہیں، یہ اس کی دوا کرتے ہیں۔ اس وجہ سے تمام لوگ اس بات کی کوشش کریں، اس بات کا عہد کریں کہ علماء کرام سے رابطہ رکھیں، جیسے بھی ہوں، جہاں بھی ہوں، آپ علماء کرام سے ہمیشہ ہر مسئلہ پوچھ کر عمل کریں، علماء کرام کی خدمت میں آئے جائیں۔ اور میں تو آگے بڑھ کے کہتا ہوں کہ علماء کرام کو نوازیں، اس سے علماء کرام کے قلوب آپ کی طرف مائل ہوں گے۔ جب قلوب مائل ہوں گے تو یہ دین جو ہے نا، یہ دین ایک روحانی دین ہے۔ یہ جو کتابیں ہمارے پاس ہیں، یہ کتابیں محض ذرائع، ورنہ یہ دین کی جو اصل ہے، یہ دین ایک شخصیت سے منتقل ہم تک آیا ہے۔ یوں کہہ لیجیے چراغ سے چراغ جلتے ہوئے ہم تک روشنی آئی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے پیغام لیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت برکت سے صحابہ کرام کے اندر دین منتقل ہوا، صحابہ کرام کی برکت سے تابعین کے اندر دین منتقل ہوا، تابعین کی برکت سے تبع تابعین کے یہاں دین منتقل ہوا، اس طرح ہوتے ہوتے ہم تک آیا۔ یہ دین ہمیشہ قلوب سے قلوب میں منتقل ہوا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت جبریل علیہ السلام نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا پڑھیے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے وہ ایک ریشم کے ایک ٹکڑے پر وہ آیت نکلا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، 5 آیت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اس کو پڑھیے، اقرأ۔ اللہ کے رسول نے کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں۔ جبریل علیہ السلام نے بھیجا۔ یہ کیا ہے؟ یہ دلیل ہے، یہ صوفیہ کرام اس پر دلیل دیتے ہیں
یہ ایک دلیل ہے، یہ نص قطعی اس بات پر ہے کہ دل کی کیفیات منتقل ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے بعض بزرگان دین سے، بعض علماء کرام سے جو ایک اس طرح کے بھی کیفیات منتقل ہوئی ہے کہ مریدین معلوم ہوا کہہ رہے ہیں کہ حضرت کچھ اثر نہیں ہو رہا ہے، معلوم ہوا شیخ نے اس کو لے کر بھیجا، دل کی کیفیت دل میں منتقل ہوئی۔ اس وجہ سے مصافہ کی برکت، معانقے کی برکت، یہ ساری چیزیں یہ نص اس سے ثابت ہوتی ہے کہ دل کی کیفیت دل میں منتقل ہوتی ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر وہ کیفیت منتقل ہوئی جو کیفیت جس کیفیت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھوا دیا۔ اس کے بعد آپ کی ذات اقدس کی برکت سے، آپ کی ایک دیدار کی برکت سے، آپ کی صحبت کی برکت سے صحابہ کرام کے اندر ایک عجیب کیفیت منتقل ہوئی۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جس نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ دور سے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی وہ صحابی ہو گیا، اب اس تک کوئی بڑے سے بڑا تابعی بھی نہیں پہنچ سکتا، چاہے وہ آسمان میں اڑنے لگے، چاہے وہ سمندر پر اپنے مصلی بچھا کر نماز پڑھنے لگے، چاہے ہواؤں میں اڑنے لگے، وہ کبھی بھی اس کیفیت تک پہنچ ہی نہیں سکتا نبی کے اندر جو کیفیت تھی اور جو پھر صحابہ کے اندر منتقل ہوئی۔ اسی وجہ سے یہ بھی ہمارے علماء کرام کہتے ہیں کہ نبی کا ایک سجدہ ساری امت کے سارے سجدے وہ کیفیت کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ کیفیت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی توجہ کی وجہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر جو کیفیت ایک منتقل ہوئی تھی اور بحیثیت خاتم النبیین ہونے کی آپ کے اندر جو کیفیت تھی، اس کیفیت پر آپ نے جو ایک سجدہ کر لیا، ساری امت کے سارے سجدے اس کے سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ کیفیات ہوتی ہیں اور یہ کیفیات صرف شخصیات سے منتقل ہوں گی، یاد رکھیے۔ اسی وجہ سے ہمارے مفتیان کرام کہتے ہیں کہ کوئی شخص کئی لاکھ کتابیں پڑھ لے اس کے لیے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے جب تک ایک معتبر مفتی کی صحبت حاصل نہ ہو جائے۔ اسی طرح آپ ہزاروں کتابیں مطالعہ کر لیجیے، آپ ایک معتبر عالم دین نہیں ہو سکتے جب تک کسی معتبر عالم دین کے سامنے آپ نے ذہن میں تلمس نہ کیا ہو، جب تک آپ کو اساتذہ سے صحبت حاصل نہیں ہوئی ہو، آپ کا علم معتبر نہیں ہو سکتا۔ تو علماء کرام سے رابطہ رکھیے، علماء کرام سے آپ اپنے تعلقات بڑھائیے، ہر قدم پر ان سے مسائل پوچھیے، اور کوئی بھی کام کرنا ہو آپ ان سے پوچھ کر کریے، اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے اور اسی میں ہماری اور آپ کی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو دین کو سمجھنے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ۔